بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر کلاس 9th، السلام علیکم. سٹارٹ کرتے ہیں. نحم کلاس کے لیے اردو کا لیسن ہے صفحہ نمبر 38. نسوح کا ہاب انورٹڈ کاماز میں، کیونکہ یہ مؤلفین نے مضمون کو یہ نام دیا ہے، یاد رکھیے گا یہ نام دیا ہوا ہے مؤلفین نے. اور مؤلفین کون ہوتے ہیں؟ اس کتاب کے تمام مضامین، تمام اسباق کو جمع کر کے کتابی فارم میں لانے والے لوگ مؤلفین ہوتے ہیں. اور ناول کا نام ہے توبۃ النصوح، جہاں سے یہ لیا گیا ہے. اس کو بھی انورٹڈ کاماز کے اندر تحریر کیا گیا ہے. ان کے لکھنے والے مولوی نذیر احمد ہیں. صنف ناول ہے. آپ اس وقت ناول کا ایک حصہ پڑھ رہے ہیں. ایکٹیویٹی جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کی رائٹنگ ہے. کوشش کیجئے گا کہ جیسے لکھا گیا ہے ویسے ہی لکھنے کی کوشش کریں. سین کے یہ شوشے پیارے بنائیں. اس حصے کو گول کرنے کی کوشش کریں. سواد کے اس حصے کو مکمل اس طرح بنانے کی کوشش کریں. آہستہ آہستہ مشق کریں تاکہ یہ چیزیں اسی طرح امپروو ہو سکیں. غلطی کی گنجائش نہ کریں. توے کے اس حصے کو بڑا بنانے کی کوشش کریں. بعض بچے اس کو بہت چھوٹا بناتے ہیں، مناسب نہیں ہوتا. بعض بہت بڑا بنا دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اس لیے پیارا لکھنے کی کوشش کریں. ہوم ورک دیکھیں آپ. الفاظ کے معنی کتاب کے اوپر لکھنے ہیں. نمبر 7 درج کیا گیا ہے. یہاں ہم ناول کے اس حصے کو شروع کرتے ہیں. کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو کردار ہے نسوح، اس کے والد کے ساتھ والی قبر والا آدمی جو ہے اس کی رہائی ہو چکی ہے. کیوں؟ اس شخص یعنی مرنے والا جسے رہائی مل گئی ہے، اس کے پسماندوں یعنی اس کے مرنے والے کے پیچھے جو رہ جانے والے لوگ ہیں، جیسے ایک آدمی مر گیا تو اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے بہن بھائی پسماندہ کہلاتے ہیں. اس کے واسطے اس کے لیے بہت دعائیں کی. مرنے والے کے لیے بہت دعائیں کی گئیں. تو پھر کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ پرسوں یعنی گزرا ہوا کل جو ہے اس سے پچھلا دن پرسوں کہلائے گا. ایک جو گزرا ہوا کل ہے، جیسے فرض کریں آج یہاں پر جو میں لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج تاریخ ہے 4 جولائی. تو کل کون سا دن تھا؟ گزرا ہوا کل 3 جولائی. تو اس سے پچھلا دن 2 جولائی تھا. اب 4 جولائی کو کوئی اگر پرسوں کہے تو اس سے مراد 2 جولائی کا دن ہوگا. یہ تو پرسوں ہو گیا. ترسوں کے لیے یہ دن ہے 1 جولائی. یہ ترسوں کے لیے دن ہے. پرسوں گزرے ہوئے کل سے پچھلا دن، پھر ترسوں ہے یعنی پرسوں سے بھی 1 دن پیچھے. مطلب 2-4 روز پہلے بلا کر اس کو اللہ تعالیٰ نے بلایا. ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ تیرے افعال یعنی کام عمل جو تو نے دنیا میں کیے تجھ پر مخفی نہیں ہے، تجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، تیرے سامنے ہیں. یعنی نامہ اعمال ہم نے تمہیں دے دیا ہے، وہ اب تمہارے سامنے ہے. مگر تیرے زن، لیکن تیرے زن یعنی تیری بیوی اور فرزند، اولاد اور بیٹے جو ہیں تیری معافی کے واسطے گڑ گڑاتے ہیں، رو رو کے فریاد کرتے ہیں. وہ رو رو کے فریاد کر رہے ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو یہی ایک بات بھلی، تمہاری ایک بات بہت اچھی لگی. بھلی لگنا، اچھی لگنا. وہ کیا ہے؟ تو نے اپنے خاندان یعنی اپنے گھر والوں میں نیکی کا بیج بویا ہے، یعنی ان کو نیک راستے پر لگایا ہے. تیرے بعد وہ تیرے لیے دعا کرتے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ وہ نیک ہیں. کیوں نیک ہیں؟ تم نے نیک راستے پر لگایا ہے. اس وجہ سے ہمیں تمہاری یہ بات بہت بھلی معلوم ہوئی ہے. جا، ہم نے تیری خطا یعنی تیری غلطی معاف کی. قبر کا عذاب ختم کرتے ہیں اور ظاہر ہے اس کے لیے جنت کا پروانہ مل گیا. تو بیٹے جو نسوح جو ہے وہ اپنے باپ سے گفتگو کر رہے، جواب دیتا ہے، اے والد، آپ کے انتقال کے بعد جب آپ فوت ہوئے تو ہم نے کیا کیا؟ رونا پیٹنا تو بہت مچایا، بہت ماتم کیا، بہت ہوا، بہت زیادہ کیا. اب تک ہو رہا ہے، ہم آج بھی ماتم کر رہے ہیں یعنی رو رہے ہیں. پھر ہم نے رسم دنیا بھی نبھائی ہے. دنیا کے رواج ہیں، دنیا کی رسمیں ہیں. کیا رسمیں ہیں؟ کہ آپ کا کھانا، آپ کے نام کا ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، برادری میں تقسیم کرتے ہیں. پورے عزیز رشتہ داروں کو بلا کر ان کو کھانا کھلایا. آپ کا سوئم ہم نے بڑے اہتمام سے کیا. اور اس کے علاوہ جتنے جمعے تھے وہ بھی ہم نے کیے. اور پھر چہلم کی دعا بھی کی. اور سال گزرنے پر بھی ایک بڑی خیرات کا اہتمام کیا. دعا اللہ سے طلب کیا. بس آج بھی تھوڑی سی
اب اگر آپ یہ کہیں کہ میرے لیے بھی کچھ مانگا تو ہاں واجبی سیکھی، تھوڑی سیکھی۔ آپ کے بعد، آپ کے جانے کے بعد آپ کی میراث ہوا کیا ہے؟ جو دولت، جائیداد، کاروبار مرنے والا پیچھے پسماندگان کے لیے چھوڑ جاتا ہے اس کو میراث کہتے ہیں۔ تو آپ کی میراث پر ایسے جھگڑے، ہم بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا حصہ دو تو دوسرا اپنا حصہ مانگتا ہے، اور آج تک نہیں سلجھے، یہ لڑائی جھگڑا آج تک جاری ہے، آج تک جاری ہے۔ تو دعا کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، ہم آپ کے لیے کیسے دعا کریں؟ یہ تو فرمائیے۔ لیکن ابا جان ایک اور بات بتائیے، آپ نماز روزے کے پابند تھے، پابندی سے آپ نماز پڑھتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے، کچھ کام نہ آئے؟ کیا وہ ان میں سے مدد نہیں ملی آپ کو؟ باپ نے جواب دیا، یہ انہی اعمال کی بدولت ہے، ان نیک کاموں کی وجہ سے ہے جو کچھ ہے۔ وہی اعمال جو ہیں جو بظاہر نیک تھے، انہی کی بدولت میں آج سزا کاٹ رہا ہوں۔ ذرا دیکھیے کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کیا ہوگا، لیکن کہتے کیا ہیں کہ انہی کی وجہ سے میں اب عذاب بھی کاٹ رہا ہوں، میں دوسروں سے کم تکلیف میں ہوں، اگرچہ میری تکلیف قبر کا عذاب دوسروں سے کم ہے۔ لیکن بیٹا یہاں قبر میں ہمارے اعمال، دنیا میں جو کام ہم کرتے ہیں، وہ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط ہے، ضروری بات جو ہے، ضروری ہے خلوص نیت ہونا، نیک نیتی سے۔ نماز، روزہ، حج اگر خلوص نیت سے کیا ہے، دکھلاوا نہیں ہے، تو کام آ جائے گا۔ اب ذرا میری نمازیں دیکھو، میری نمازیں جو میں نے پڑھی تھیں بے حضور قلب تھیں، دل حاضر نہیں تھا۔ دل حاضر نہ ہونے کا مطلب ہے نماز میں کھڑے تو ہیں، توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے، توجہ دنیا کی طرف ہے، بازاروں کی طرف ہے، دنیا کی کسی بات کی طرف ہے۔ نماز تو حضور قلب کا نام ہے، یعنی خود بھی کھڑے ہو، قلب دل بھی حاضر ہو۔ نماز کے وقت کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی بھولی بسری باتیں، وہ باتیں جو پہلے کبھی ہو چکی تھیں، وہ ساری باتیں نمازوں میں یاد آئیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی پرانی بات یاد آ جاتی ہے۔ میں نماز کیسے پڑھتا تھا؟ میری نماز کیسے ہوتی تھی؟ گھاس کاٹتا تھا، جیسے کوئی مالی گھاس کاٹتا ہے، یعنی توجہ جدھر بھی ہو مگر گھاس کاٹتا رہتا ہے۔ مطلب گھاس کاٹنے میں تو توجہ کی ضرورت نہیں ہے نا، گھاس کاٹتا جاتا ہے، ذہن چاہے جدھر بھی ہو۔ تو ہماری نمازیں ایسی ہی ہیں، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی۔ میرے روزے ایسے تھے۔ پھر روزے کی حالت، یہ نماز اور روزہ کا بیٹا نے کہا نا کہ آپ نے یہ تو بڑی پابندی کی تھی، اور میں نے رمضان کے روزے کیسے رکھے ہیں؟ کیسے؟ عید کا ایسا منتظر تھا، عید کا انتظار کرتا رہتا تھا، جیسے کوئی قیدی، جیسے مثال تشبیہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ کیسے جیسے ایک قیدی ہو، انسان قید خانے میں ہوتا ہے، ہمارے روزے ایسے ہیں جیسے یہ ہمارے روزے کی حالت ہے، جیسے ہم جیل میں ہیں اور آزادی کا انتظار کرتا رہا، افطار کا انتظار کرتے رہتے ہیں یا ختم ہونے کا عید کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تاریخ رہائی کا، جیسے کوئی قیدی ہوتا ہے رہا ہونے کے دن کا انتظار کرتا ہے، ایسے ہی ہم عید کے 30 روزے گزارتے تھے۔ ماہ رمضان کے 30 روزے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ایسے ہوتے تھے کہ پورے کرنے، بس مکمل کرنے کا انتظار ہوتا تھا، گویا جیسے موت آ جاتی تھی۔ 30 روزے مکمل کرنا مرنے کے برابر ہے۔ میں تو دنیا میں ایسے گیا تھا، دنیا میں مجھے بھیجا گیا تھا، ہم سب کو ایسے بھیجا گیا ہے جیسے کسی سرائے میں مسافر۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ایک سرائے کی طرح ہے، مسافر خانے کی طرح ہے، ہوٹل جہاں سفر کرنے والے لوگ تھوڑی دیر کے لیے رہنے آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ دنیا تو ایسی جگہ ہے، مگر ہر انسان یہاں، میں وہاں گیا، مگر دنیا میں میرا جانا ایسا ہے تو بس وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ تو میں نے دنیا کو اختیار کر لیا اور جیسے مستقل رہنے والا بن گیا، جیسے میں نے یہاں سے جانا نہیں ہے، یعنی میں بے پرواہ ہو گیا اور میں بے فکرہ ہو گیا، مجھے کوئی فکر نہیں تھی، ایسی لمبی تان کر سویا، بے فکری کی نیند سو گیا، گمراہ ہو گیا کہ قبر میں آ کر جاگا، موت آئی تو میری آنکھ کھلی۔ عزیز طلبہ، یہ سارے الفاظ مانی اور ہوم ورک کی جو ایکٹیویٹی رائٹنگ کی آپ کو دی گئی ہے وہ کر کے آپ نے اس واٹس ایپ نمبر پر درج کر دینی ہے۔ 9th کے تقریباً تمام بچے ہوم ورک بھیج رہے ہیں، بہت کم بچے ہیں جن کا ہوم ورک نہیں موصول ہو رہا، اس لیے کوشش کریں کہ تمام بچے اپنا ہوم ورک بھیجیں۔ شکریہ والسلام، خدا حافظ۔